اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انسان کا اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق اس کا ذریعہ اللہ رب العزت نے دعا بنائی ہے. دعا ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا ربط ہے، ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے خالق اور مخلوق میں، عابد اور معبود میں، اس بندے اور اس بندے کے رب کے اندر تعلق بڑا مضبوط رہتا ہے. اگر دعا کا معاملہ مضبوط ہے تو یہ انسان جسے مومن کہا گیا یہ بڑا مضبوط ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی انسان کا دفاع اس کے ویپن پہ ہے. ویپن والا آدمی دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو بڑا سیفٹی اور مضبوط سمجھتا ہے اور وہ بڑا سیف ہوتا ہے. مومن کے پاس سب سے مضبوط ویپن، ہتھیار، دفاعی ذریعہ جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ دعا دی ہے. اس لیے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پہ اترتے ہیں، رب کے ساتھ جو تعلق ایک چیز سے منع کیا گیا تھا وہ غلطی کر بیٹھے. زمین پہ اترنے کے باوجود وہ آدم علیہ السلام جو اللہ کے ساتھ جس رابطے میں تھے، اللہ نے قرآن میں اسے بیان کیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. رب بھی اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے. ماں جتنی مرضی اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے ناراض ہو، مگر بیٹے کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنی نگاہیں اس سے اوجھل نہیں رکھتی. رب نے آدم علیہ السلام کو تو زمین پہ اتار دیا، لیکن قرآن نے کیسے خوبصورت لفظ بولے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ. اللہ نے یہ الفاظ حضرت آدم کے دل میں ڈال دیے کہ میرے سے رابطے میں رہنا، دعا کرتے رہنا، جستجو میں رہنا، مجھ سے مایوس نہ ہونا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پتہ نہیں کتنی بار یہ الفاظ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج وقت کا ولی ہو یا وقت کا گناہگار ہو، ان الفاظ کے معنی جو جانتا ہے، جب یہ الفاظ کے ساتھ اللہ سے رابطہ کرتا ہے تو اسے ہر لفظ پہ تسکین محسوس ہوتی ہے. ناراض ہے میرے رب نے جنت سے زمین پہ اتار دیا ہے.
لیکن اس کے باوجود ایسے الفاظ فرمایا آدم اور میرے درمیان وہ رابطہ نہیں ٹوٹا. اور میں نے بہت سارے سمجھدار رشتوں کو نبھاتے دیکھا ہے کہ بیٹے بیٹی کا اختلاف بھی ہو جائے تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا رابطہ نہیں توڑتے. تھوڑی دیر بعد، تھوڑی ڈسکنیکٹ کے بعد، کچھ لمحے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹے بیٹی کا رشتہ پھر خوبصورتی سے نبھ جاتا ہے. اور جہاں بڑوں کا ربط ٹوٹ جاتا ہے وہ رشتے دڑاڑیں پڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. آپ جتنے مرضی گناہگار ہیں، اگر آپ نے دعا کا ہتھیار نہ گرنے دیا، اور جس کو اللہ نے اشارے میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے اپنے گناہوں کو دیکھ یا بے وفائی کو دیکھ یا بے اعتنائی کو دیکھ یا اپنی کوتاہی کو دیکھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی ولی عابد زاہد کی عبادت کو دیکھ کے اور اپنی نافرمانی کو سامنے رکھ کے میرے سے مایوس نہ ہو جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو رب کا ہوتا ہے وہ رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ رب کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں. قرآن نے شیطان کا ایک لفظ، اس کا نام بار بار قرآن میں بولا ہے، ابلیس 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 ابلیس. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ابلیس کا نام ابلیس نہیں عزازیل تھا. قرآن کے اندر جو بولا وہ ابلیس بولا. مایوس ہونے والا، رب کے بڑے قریب تھا مگر بڑی جلدی رب سے مایوس ہو گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر خوبی کیا تھی، صفت کیا تھی؟ رب نے آسمان سے زمین پہ اتار دیا، جنت سے دنیا میں اتار دیا. ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ جو دعا کا معاملہ تھا اسے ٹوٹنے نہیں دیا، کمزور نہیں ہونے دیا. اللہ نے اس کا ذکر بڑی محبت کے انداز کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا. اور دعا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، بندے کی کوئی چیز اللہ کو اتنی اکرم نہیں لگتی، معزز نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی کہ اس کا خاندان ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اس کا کوئی بھی خوبی ساری اکٹھی کر لے، جتنا اچھا اللہ کو اپنے بندے کی دعا لگتی ہے. سب سے اچھی اور پاکیزہ برگزیدہ انداز جو بندے کا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو اکرم چیز ہے وہ دعا ہے. دعا جب بڑا مانگے گا تو اس کی سفید داڑھی کا انداز بھی میرے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے. دعا جب معصوم توتلی زبان والا ہاتھ اٹھا کے، معصوم ہاتھ اٹھا کے جب رب سے مانگتا ہے، رب کو وہ انداز بھی بڑا اچھا لگتا ہے. اور جوان قد آور جب وہ اپنی قوت کے عروج پہ ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس کی ادا بھی بڑی اچھی لگتی ہے. اس کا کوئی انداز بھی اللہ کو بندے کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، ساری عمر مانگو، اور دنیا کے حساب سے نہیں، میری ذات کو سامنے رکھ کے مانگو. ہم نے کبھی رب کو اس کی پہچان کر کے مانگے تو ہی ہے نا. اسی لیے کبھی سوچیں، ایک آدمی کے گھر ایک اللہ نے سب کچھ دیا ہو اور وہ اللہ سے ایک بڑی چیز مانگ رہا ہو، تو عام غریب آدمی کو لگے گا یہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے. لیکن چونکہ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے نہیں، رب کو دیکھ کے، چونکہ اس کا بندہ ہے، اس نے جتنا مرضی اسے نوازا ہے، وہ اس سے بھی اوپر جانا چاہتا ہے، رب اس کی دعائیں بھی قبول کر رہا ہے. غریب آدمی ایک 5 مرلے کا گھر مانگ رہا ہے، امیر آدمی ایک بہت بڑی فیکٹری مانگ رہا ہے. کتنا فرق ہے. رب غریب کو گھر بھی دے رہا ہے، امیر کو بل بنا کے بھی دے رہا ہے. وہ لاکھوں میں مانگ رہا ہے، وہ اربوں میں مانگ رہا ہے. رب اسے بھی دے رہا ہے، رب اسے بھی دے رہا ہے.
وقت کے بادشاہ کو کی کمی اور قلت نہیں، مگر رب سے جب مانگتے ہیں رب اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے آگے جھکنے سے، مجھ سے مانگنے سے، میرے آگے اپنا کشکول پھیلانے سے اگر تکبر کریں گے، ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، جھجک محسوس کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب سورۃ مومن کے اندر اللہ نے عبادت دعا کو کہہ دیا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء جو دعا ہے مغز العبادہ۔ پوری حدیث میں جو الفاظ ہیں بڑے جامع سے لفظ ہے، فرمایا تمہاری ساری دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت کا مغز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے دعا عبادت کی روح ہے، یہ جسم میرا بول رہا ہے، اس کے اندر سے روح نکل جائے، یہ جسم ڈھانچہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، ڈیتھ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساری عبادتوں کا جو مرکز اور محور اور اس کی روح ہے وہ اللہ نے دعا کو رکھا، اس لیے نماز کا نام صلاۃ ہے اور صلاۃ دعا کو کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے بھی لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور درود پاک بھی اس کے لیے بھی عربی میں لفظ صلاۃ بولا گیا ہے، صلاۃ درود وہ بھی دعا ہے۔ نہیں مانگنا آتا درود مانگ پڑھ لو، اللہ اس کو بھی دعا میں کنورٹ کر کے آپ کے دل کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی ادا کبھی سوچے، ایک بڑا گناہگار ہو جب اس کے یہ ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، جب بڑا مالدار ہو اور اس کے یہ ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، جب ایک بڑے عہدے پہ بیٹھنے والا آدمی اس کے یہ ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ ادا اس خالق کو کتنی پیاری لگتی ہے کہ اس بندے نے میرے پہ تصور اور یقین کتنا پختہ کیا کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور حدیث میں کیا لفظ ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا رب سے مانگنے والا اور نہ مانگنے والا، رب کو یاد کرنے والا اور نہ کرنے والا، رب کے آگے اپنی بے بسی ظاہر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے مثل الحی، جیسے ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی پڑھ کے دیکھیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، آئینہ شیشہ دیکھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، میاں بیوی کی شادی ہو جائے ان کے لیے دعا، مسجد میں داخل ہو اس کی دعا، مسجد سے نکلے اس کی دعا، بازار جانے کی دعا، استغفار کی دعا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر دعا سکھائی۔ نافرمان اولاد ہے اس کے لیے دعا، بے اولاد ہے اس کے لیے دعا، بے روزگار ہے اس کے لیے دعا، بے چین ہے اس کے لیے دعا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بے چینی کے لیے، جو بے چین آدمی ہے، اللہ نے فرمایا 20ویں پارے کے آغاز میں پہلے پیج کے اندر، وہ تو بے چین ہے، بتا تیرے رب کے علاوہ تیری بے چینی دور کر کون سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تو جس غم میں بیٹھا ہوا ہے، جس بے چینی میں ہے، جو تجھے ڈپریشن کے اندر لے جا رہی ہے چیز، جو تو بار بار فوبیا کو اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے، تو اس میں سوچنے کی بجائے، دل لگانے کی بجائے، موسیقی سننے کی بجائے، شراب خانے جانے کی بجائے، کوئی گانا ناچ سننے کی بجائے، دنیا میں دل لگانے کی بجائے، تو اپنے رب کو پکار کے تو دیکھ، تو رب کو مانگ کے تو دیکھ، رب کے آگے اپنے دل کو ہلکا کر کے تو دیکھ۔ رب تیرے دل کی اتنی آزادی دے دے گا، اتنا سکون دے دے گا، اتنا اطمینان دے دے گا کہ تیرے غم سالہ سال کے غم تجھے چند لمحوں کے اندر تیرا دل اللہ اتنا ہلکا کر دے گا، تجھے سکون محسوس ہو جائے گا۔ اور کبھی رب سے مانگ کے تو دیکھو، او یارو آپ پریشان ہوتے ہو، اپنی حیثیت سے جو بڑا آدمی اسے جا کے سوال کرتے ہو، یار یہ میری پریشانی ہے، وہ کہتا اچھا اچھا کر دوں گا، کیا تو نہیں ہوتا نا اس نے، ہاں کی ہوتی ہے نا، اس کی ہاں سے آپ کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں
اور جو وہ رب کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، محبوب میرا بندہ پوچھتا ہے، میرے بندے پوچھتے ہیں رب کتنی کی صدا سن لے گا جو 7ویں آسمان پہ ہے؟ میرے بندوں سے کہو میں اپنے بندے کی ہر بات سنتا ہوں، میں اپنے بندے کے بڑے قریب ہوں۔ سورۃ کہف میں کیا فرمایا؟ نحن اقرب من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ ما توسوس، جو تو دل میں سوچتا ہے میں تو تیری سوچ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ما توسوس کے لفظ ہے، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تم دل میں سوچتے ہو۔ دل والی بات انسان زبان پہ نہیں لاتا، ساتھ بیٹھے بندے کو نہیں پتا، وہ کہتا بھاجی کیڑی سوچا نہیں بھائی کوئی گل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں تو کس سوچ میں گم ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی پریشان تھا، ایک صحرا کے اندر ہے، لیٹا تو اونٹ غائب، اٹھا تو اونٹ، دیکھا کہ اونٹ ہے ہی نہیں، صحرا ہے کہاں تک چلے گا، سوائے موت کے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اس غم کے اندر لیٹا اور اللہ نے اس کی آنکھ لگا دی، اچانک آنکھ کھلی تو اس کی سواری، اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کے جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی جگہ اپنا نام، اپنی جگہ اللہ کا نام بول دیا، الٹ کر دیا۔ اللہ کو یہ سن کے بھی خوشی ہوئی کہ اس نے غم کے بعد جو خوشی دی اس نے پھر مجھے یاد کیا ہے۔ وہ جو دل کے غم ہے وہ رب کے علاوہ کوئی ہلکے نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، چند گنے چنے انگلیوں پہ افراد مسلمان، اور پھر رب نے یہ بھی بتا دیا کہ نہیں کوئی ایسا آئے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 5-7 صدی نہیں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد اور اتنی طویل تکلیف کے بعد اللہ سے کیا کہا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پیغمبر ہے، اللہ میں دب گیا، میں مغلوب ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، فانتصر میرے مالک اب مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی میرے ذریعہ نجات کا۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے دنیا دبانا چاہتی ہے مگر تیرا ساتھ ہو تو مجھے کوئی دبا نہیں سکے گا۔ اللہ نے کہاں سے کشتی بنوائی جہاں پانی کا تصور نہیں تھا، کتنے بڑے بڑے پانی کی لہریں، الجبال کے قرآن نے کہا جیسے پہاڑ ہوں ایسی لہروں کے اندر نافرمانوں کو ڈبو دیا۔ حضرت زکریا 90 سال تک یا 110 سال تک اولاد ہی نہیں، لوگ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہتے تھے، لیکن رب سے بے بسی کا اظہار کیسے کیا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے مالک مجھے دنیا اولاد نہ ہونے کا تانا دیتی ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے مالک مجھے فرد اکیلا نہ چھوڑی، تیرے سے اچھا وارث کوئی نہیں۔ اور یہ کمال دعا ہے کہ یہ اولاد ملنے کے بعد بھی مانگنی چاہیے۔ اولاد مل جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں حضرت زکریا والی دعا پھر بھی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ یہاں الفاظ کا معنی پہ غور کریں، کیا فرمایا انہوں نے؟ ربی لا تذرنی فردن، مینوں کلیاں نہ چھڑی، کلیاں نہ چھڑی، میرے 5 بیٹے ہوں، میرے بڑھاپے میں امریکہ میں چلے جائے، کینیڈا میں چلے جائے، UK میں چلے جائے، میری بیٹیاں بھی باہر، میرے بیٹے بھی باہر، میں تنہا اپنی 4 دیواری کے اندر، گھر کے اندر، کوٹھی کے اندر رہ جاؤں، میں موت کے سکرات کے اندر سسکیاں بھر رہا ہوں۔ رب لا تذرنی فردن، اللہ مجھے تنہائی میں نہ چھوڑنا کہ میں سارے بھی ہوں اور میں پھر کلا رہ جاؤں، اللہ میرے اوپر کوئی ایسا وقت نہ آئے۔ اتنی کمال دعا ہے یہ کہ اولاد مل جائے تو پھر بھی یہ دعا مانگو، وگرنہ 5 بچوں کے باپ، تنہائی اتنی مشکل کہ ایک غیر اٹھا کے ہسپتال تک لے کے جاتا ہے۔ گوروں کے اندر کیا کمی ہے؟ بڑھاپے کی زندگی تو دیکھو ان کی۔ اللہ سے جس نے بھی مانگا ہے رب نے اسے سہارا دیا ہے۔ اور حضرت ایوب
18 سال یا 20 سال کی بیماری کے بعد تب تک صبر مانگا. رب ہے نا، رب حق رکھتا ہے، رب کہتا ہے میرے پاس حق ہے، مجھ سے مانگ. ایک دن رب سے کہا اللہ بڑی بیماری میں بیت گئی، اللہ بڑی بیماری میں بیت گئی. اب تو شیطان جیسا بھی کہتا ہوگا کہ اس کو شفا نہیں ملنی، لیکن اللہ شفا تیرے پاس ہے، صحت تیرے پاس ہے، بیوی بچے دوبارہ دینا بھی تیرا کام ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے یہ بڑی تکلیف ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے کہ اس کو شفا نہیں ملے گی. اللہ نے کہا یہ چشمہ دیکھ، اس کا پانی پی، تیری ساری باطنی بیماریاں ختم کر دوں گا. اس کو جسم پہ بہا کے تو دیکھ، تیری ظاہری بیماریاں ختم کر دوں گا. دعا جہاں بے بسی کی انتہا ہو وہاں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے. جو سکون آپ کو ملے گا وہ دنیا کے کسی اور کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے سب سے بڑی طاقتور ذات کے سامنے اپنا اظہار کیا ہے. اس لیے محبوب علیہ السلام کو جب میں پڑھتا ہوں، آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں جب اپنے رب سے مانگا نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں. حضور سے ہی ہم نے دعائیں سیکھی نا، محبوب نے ہمیں ہر دعا سکھائی. لیکن آج ہماری زندگی میں کتنے لوگ کہتے ہیں رب نو پتہ ہی آ. کیوں؟ رب تمہارے منہ پہ بول. ابھی کبھی آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے غلط کرتا ہے، آپ کہتے ہیں پوت سوری کہہ، وہ سوری بول لیتا ہے، آپ گلے لگا لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا لفظ سوری کا، معذرت کا، آپ اپنے بچے کو سینے سے چپکا لیتے ہیں. یہ تو دنیا میں اللہ نے مخلوق کے دل میں اتنی محبت نہیں ڈالی جتنی محبت رب کی اپنی مخلوق کے لیے ہے. جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے یہ بندہ، اللہ پوری زندگی کے اس کے گناہ کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بس زندگی میں اپنے گناہ کا اظہار نہ کرنا کسی کے آگے، اقرار نہ کرنا کسی کے آگے، اپنے گناہوں کے پردے کو جو میں نے چھپایا ہوا ہے مخلوق کے آگے ظاہر نہ کرنا. تو دن میں آ، رات میں آ، جب آ معافی مانگ، میں تیرا کوئی پردہ کھلنے ہی نہیں دوں گا، تجھے معزز رہنے دوں گا، تیرا احترام باقی رہے گا. اور حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، خالق اور اس بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. رب پردے کے اندر اس سے کہیں گے تو نے یہ جرم کیا، رب یہ جو کچھ لکھا ہے یہ سارے جرم میں نے کیے. اس کا تیری بیوی کو، تیرے بیٹے کو، تیرے نمازی کو، تیرے معاشرے کو، تیرے عزیز و اقارب کو، تیرے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی پتا تھا؟ نہیں میرے رب، سوائے تیرے میرے اس جرم کو، پاپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ جا بندے، اگر دنیا میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا تو آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جا معاف کیا، چلا جا جنت میں. رب اتنا رحیم ہے، اور اس نے مومن کو اتنی طاقتور چیز دعا دی ہے. اس لیے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، طبرانی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی عزتی و جلالی. اللہ تعالیٰ خود اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں دو بندوں سے میں انتقام لے کے چھوڑتا ہوں، ان کو میں معافی نہیں دیتا. ایک وہ جو ظالم ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو مظلوم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی قدرت، طاقت، ہمت، اختیار رکھتا ہے مگر اس کی مدد نہیں کرتا. میری نظر میں جتنا بڑا ظلم اس ظالم کا ہے اتنا ہی بڑا قصوروار وہ شخص ہے جو مظلوم کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگر کرتا نہیں. اور میں ان دونوں سے ضرور انتقام لوں گا. آج میں اور آپ کہتے ہیں اللہ مشرق وسطیٰ کے حکمران بے حس، ہمارے حکمران بے حس، اللہ ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں، اللہ یہ بلکتے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ایمان سے سوچئے، وہ جو کر سکتے وہ نہیں کر رہے، اللہ ان کو کرنے کی ہمت دے، توفیق دے، رب ان کے دل کی دنیا بدلے. لیکن جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، دعا،
مظلوم کے حق میں دعا اور ظالم کے حق کے اندر بد دعا، جو آقا نے فرمایا ظالم مظلوم دونوں صورتوں میں مدد کرو، کیا ہم نے تنہائی میں باقاعدہ وقت نکال کے ان مظلوم بچوں کے لیے مدد کی دعا کی؟ اپنے بچے کو سامنے رکھے کہ کسی بچے کے سر کے 2 دھڑ ہوئے ہو، سر کٹا ہو، اور اس کو لگانے کے لیے ٹانکے بھی نہ ہو اور سر کو پٹی سے باندھ دیا گیا ہو، وہ بچے باپ کے دل کو نہیں چیرے گا؟ اس بچے کا بیان کتنا انسان کو کرب دیتا ہے کہ جسم کٹا ہوا اور ڈاکٹر کے پاس بے ہوشی کے لیے میڈیسن نہیں جو بے ہوش کر کے اس کو ٹانگ کے سٹیچز لگا سکے، تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک مسلمان ہوں، اپنے محبوب کا امتی ہوں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، آپ جسم کے اوپر ٹانکے لگانے شروع کر دے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ پوری دنیا میں مسلمان امیر بھی ہو، مالدار بھی ہو، خانہ کعبہ کے طواف بھی ہوتے ہو، اور وہ جس کا جسم کٹا ہوا ہے اس کے پاس ٹانکے لگانے کے لیے، اسے بے ہوش کرنے کے لیے، اسے آپریشن کرنے کے لیے میڈیسن بھی نہ دی گئی ہو اور وہ بھی روکی گئی ہو، اس کے زندہ جسم کے اندر سوراخ کر کے اس کو سیا گیا ہو، لیکن یہ محمد علیہ السلام کا امتی ہے، اسے اپنے کلمے پہ اتنا یقین ہے، یہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، وہ ٹانکے لگاتا جاتا ہے اور رب اس کی مدد کرتا جاتا ہے۔ اس رب سے مدد کا ہتھیار نہ چھوڑیں، وگرنہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا، اور اس کا حساب، اس کا جواب اگر ہمارے حکمرانوں کے پاس نہیں ہوگا تو تیرے اور میرے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھے، کشمیریوں کو یاد رکھے، ان کے غم کو یاد رکھے، اور اس کے لیے جتنی بھی کرب اور تکلیف کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ ان کے غم کو یاد رکھے، ان کے لیے دعا کرے، اپنے غم کو سامنے رکھے، اللہ سے دعا کرے۔ اس امت کے اوپر آنے والی پریشانیاں، آنے والے مصائب، آنے والی مشکلات، ان کے اندر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو دعا کرتا ہے، جتنا وقت دعا میں لگاتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اسے بھی عبادت لکھ دو۔ آپ جتنی دیر رب سے دعا مانگتے ہیں، رب اسے بھی عبادت لکھ دیتا ہے۔ مانگے رب سے مظلوموں کی مدد، مانگے رب سے اپنی پریشانی کی حل، مانگے بیمار ہیں تو صحت مانگے، غریب ہے تو اللہ سے فراوانی مانگے، بے چین ہے تو سکون مانگے، اولاد نافرمان ہے تو فرما برداری کی دعا کریں، رب سے دور ہیں تو رب کا قرب مانگے۔ رب سے مانگنے کا انداز نہیں آتا تو اسی رب سے کہہ دے میرے مالک مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں، میرے مالک مجھے الفاظ سکھا دے، مجھے انداز سکھا دے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے ہر راز کو جانتا ہے، وہ آپ کے دل میں ایسا الہام کر دے گا، ایسے الفاظ ڈال دے گا، ایسا انداز سکھا دے گا۔ آپ رب سے مانگیں گے، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی، سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.